باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 13 باب 10 سے 17 آیات میں یوں مرقوم ہے۔ اور سبت کے دن وہ کسی عبادت خانے میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس پر 18 برس سے کمزوری کی روح تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور بالکل سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بی بی، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ تب عبادت خانے کا سردار، اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے اس کا جواب دیا اور کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے نہیں کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جسے شیطان نے، ذرا خیال تو کرو، 18 برس سے باندھ کر رکھا تھا، سبت کے اس دن بند سے چھڑائی جاتی؟ اور جب وہ یہ باتیں کہتا تھا تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہو گئے، اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے خوش ہوتا تھا جو اس سے ہوتے تھے۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ زندہ خداوند یسوع المسیح کے سلامتی ہم سب پر ہو، تاکہ وہ ہمیں شیطان کے سارے بندنوں سے رہائی بخشے۔ آمین۔ دھیان و گیان۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، سبت کے دن خداوند نے 18 برس سے کبڑی عورت کو دیکھ کر اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بی بی، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عزیزو، یہاں پہلا نقطہ، اس پر ہاتھ رکھے۔ ہاتھ رکھنا، برکت دینا، پیار دینا، رحم کرنا یا شفا بخشنا۔ اور یہاں خداوند کا ہاتھ ہے تو شفا تو لازمی ہے، یعنی شیطان کے بندن سے چھڑایا۔ تو عزیزو، کیونکہ خداوند اتنا رحم دل ہے کہ اسے ہم پر ترس آتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ایمان یا سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی خدا کا رحم ہی کافی ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ، عبادت خانے کا سردار، اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر۔ کیا ہو کر؟ خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا۔ یسوع سے نہیں کہا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے ہی انہیں جواب دیا کہ اے ریاکارو، کیا تم سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو پانی پلانے نہیں لے جاتے؟ حالانکہ یہ کام تو تھوڑی محنت کا ہے، جبکہ ہاتھ رکھنا، برکت دینا یا رحم کرنا تو محنت کا کام ہی نہیں، یہ تو خدائی قدرت ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جس نے نکتہ چینی کرنی ہے یا برائی ڈھونڈنی ہے، وہ بال کی بھی کھال نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کا کام ہے پریشان کرنا اور خدا سے دور کرنا۔ مگر ہم 17ویں آیت پر غور کریں گے، اور جب وہ یہ باتیں کہتا تھا تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے کہ واقعی یہ کام تو ہم کرتے ہیں، جبکہ محنت کا کام ہے۔ تو خداوند یسوع المسیح نے تو صرف اپنا رحم بھرا ہاتھ، شفقت بھرا ہاتھ ہی رکھا تھا،
اور اس عورت کو شفا بخشی۔ آخری لائن، سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے خوش ہوتا تھا جو اس سے ہوتا تھا۔ لوگوں نے خداوند کے اچھے اور نیک کاموں سے خوش ہونا ہے۔ وہ جو خوش ہوتے ہیں، مگر اعتراض صرف کسے ہوتا ہے؟ شیطان کو، کیونکہ ہماری جنگ ہی لوگوں سے نہیں، شیطان سے ہے جو نظر نہیں آتا۔ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو کر لوگوں سے ناراض یا خفا ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر لوگوں میں سے ہمیں خداوند یسوع المسیح کا چہرہ دیکھنا ہے اور برائی کو دعا کے ذریعے روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو عزیز بہن بھائیوں، آج کا پیغام ہمیں خداوند کیا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک دوسرے پر شفا بھرا ہاتھ رکھنا ہے، لوگوں پر رحم کرنا ہے۔ رحم کرنا ہے، ظلم نہیں۔ ظلم کرنا شیطان کا کام ہے۔ قادر مطلق خداوند رحم دل ہے، تو ہم بھی ہر کام، ہر لمحہ، ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں کہ کیا یہ کام خداوند کی نظر میں مقبول ہے۔ دعا ہے کہ خداوند ہمیں بھی اپنا خاص فضل بخشے کہ ہم ہمیشہ رحم کے کاموں پر توجہ دیں۔ آمین۔ کیونکہ پاک کلام میں درج ہے، مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب 7ویں آیت، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ خداوند ساری دنیا پر اپنا رحم نازل فرمائے۔ آمین۔